اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفضل، جمعرات 6 اپریل 2023۔ امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کے ساتھ لجنہ اماء اللہ اور ناصرات الاحمدیہ ناروے کی آن لائن ملاقات۔ جب والدین اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں کہ وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں، تو والدین کو خود بھی اپنا عملی نمونہ دکھانا ہوگا۔ اس کے علاوہ بچوں کو بھی والدین کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے صحت میں برکت ڈالے اور وہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ امام جماعت احمدیہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کے ساتھ مورخہ 12 مارچ 2023 کو جماعت ناروے کی لجنہ اماء اللہ اور ناصرات الاحمدیہ کی آن لائن ملاقات ہوئی۔ حضور انور نے اس ملاقات کو اسلام آباد ٹلفرڈ میں قائم MTA اسٹوڈیو سے رونق بخشی، جبکہ لجنہ اور ناصرات نے بیت النصر اوسلو ناروے سے آن لائن شرکت کی۔ پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن کریم ما اردو ترجمہ سے ہوا۔ اس کے بعد ایک حدیث پیش کی گئی۔ بعد ازاں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات پر مشتمل اقتباس ایک ناصرہ نے پیش کیا، جس کے بعد ایک نظم پیش کی گئی۔ حضور انور نے صدر صاحبہ لجنہ اماء اللہ سے حاضری کے متعلق دریافت فرمایا، جس پر موصوفہ نے عرض کی کہ کل 160 ممبرات موجود ہیں، جن میں سے 57 ناصرات اور 103 لجنہ اماء اللہ کی ممبرات ہیں۔ حضور انور کے استفسار پر موصوفہ نے مزید بتایا کہ ناروے میں لجنہ اماء اللہ کی کل تجنید 640 ہے۔ اس کے بعد مختلف امور پر لجنہ اماء اللہ اور ناصرات کو حضور انور سے سوال کرنے کا موقع ملا۔ ایک سوال کیا گیا کہ مرنے کے بعد انسان کہاں جاتا ہے؟ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ مرنے کے بعد روح جسم سے الگ ہو جاتی ہے، جسم کو یہاں زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ جن لوگوں نے اچھے اعمال کیے ہوں انہیں جنت کا انعام ملتا ہے، اور جنہوں نے برے اعمال کیے ہوں انہیں سزا دی جاتی ہے۔ ایک ناصرہ نے سوال کیا کہ کیا ہم غیر احمدی قاریوں کی آواز میں تلاوت قرآن سن سکتے ہیں؟ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ قرآن کریم تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کوئی بھی پڑھ رہا ہو تو سن سکتے ہیں، کیوں نہیں سن سکتے؟ اچھی بات ہے۔ اگر اس نیت سے سن رہی ہو کہ اپنی قرات کو صحیح کرنا ہے، تلفظ ٹھیک کرنا ہے، تو اگر تمہیں کوئی اچھا قاری ملتا ہے جو کوئی بھی پڑھ رہا ہو تو سن سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ غیر احمدیوں میں بعض بڑے اچھے اچھے قاری ہیں، ان کی تلاوت سن لینی چاہیے، لیکن غیر احمدیوں کی قرآن کریم کی تفسیر نہ پڑھو۔ انہوں نے اوٹ پٹانگ قسم کی تفسیریں کی ہوئی ہیں۔ تفسیر احمدیوں کی پڑھنی چاہیے، تلاوت سننے میں کوئی حرج نہیں۔ ایک سوال کیا گیا کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کا بیٹا کیوں مانتے ہیں، اور ہم عیسائیوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائے بغیر کس طرح انہیں سمجھا سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ خدا تعالیٰ کے بیٹے نہیں بلکہ نبی تھے؟ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ نے خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ بائبل ہر نیک انسان کو خدا کا بیٹا قرار دیتی ہے۔ حضور انور نے مزید وضاحت فرمائی کہ ایسی تعلیمات نے اس وقت عیسائیت میں راہ پائی جب وہ اپنی اصل تعلیمات سے دور ہوئے۔ یہ عقیدہ بھی پولوس نے گھڑا تھا۔ حضرت عیسیٰ کا ایسا کوئی بیان نہیں، نہ ہی آپ کا دعویٰ تھا کہ آپ خدا کے حقیقی بیٹے ہیں۔ حضور انور نے سوال کرنے والی سے فرمایا کہ وہ اپنے مقامی مربی صاحب کی مدد سے اس بارے میں مزید حوالہ جات حاصل کر لیں۔ ایک سوال کیا گیا کہ کیا گھر میں سادگی سے سالگرہ منائی جا سکتی ہے؟ اس پر حضور انور نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ منائی جا سکتی ہے،
لیکن اپنی سالگرہ کے دن اپنے لیے دعا کرنی چاہیے، 2 نفل ادا کرنے چاہیے اور صدقہ دینا چاہیے۔ پھر اگر چاہو تو گھر میں کیک کاٹ کر سالگرہ منا لو۔ ایک سوال کیا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو عملی زندگی میں صاحب اختیار بنایا ہے تو پھر انہیں برے کام کرنے پر سزا کیوں دیتا ہے؟ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صاحب اختیار بنایا اور پھر اپنے قوانین بھی بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھے اور برے کو اختیار کرنے میں آزادی دی اور بتایا کہ اچھے کام کرنے پر انعام ملے گا اور برے کام کرنے اور لوگوں کو دھوکہ دینے پر سزا ملے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل بھی دی اور اس کا صحیح استعمال کرنا انسان کی ذمہ داری ٹھہرائی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اچھے اور برے کی تمیز کر دی اور پھر اپنے انبیاء مبعوث کیے جو لوگوں کو صحیح باتوں کی طرف بلاتے ہیں۔ ایک لجنہ ممبر نے سوال کیا کہ قرآن کریم میں لکھا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، یعنی والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو، یہ ساری اولاد کا فرض ہے، لیکن جب لڑکی شادی ہو کر کہیں دور چلی جاتی ہے تو وہ اپنا یہ فرض کیسے پورا کر سکتی ہے؟ اس پر حضور نے فرمایا کہ احسان کا مطلب یہ نہیں کہ قریب رہ کر احسان کیا جا سکتا ہے۔ والدین سے احسان کا سلوک کرو کا مطلب ہے کہ جب بھی تمہارا ان سے رابطہ ہو، ان سے واسطہ ہو تو ان کی خدمت کرو۔ جب ان کو ملنے کے لیے آؤ تو ان کے لیے تحفے لے کر آؤ، گھر آؤ تو ان سے اچھے اخلاق سے ملو۔ جب اور جتنا موقع تمہیں ملتا ہے ان کی خدمت کرو۔ دور رہ رہی ہو تو ان کے لیے دعا کرو۔ دعا کرنا بھی تو والدین کے ساتھ ایک نیک سلوک کرنے والی بات ہے۔ یہاں احسان کا مطلب وہ نہیں جو اردو میں ہم احسان کرنا کہتے ہیں۔ والدین پر تو ہم احسان کر ہی نہیں سکتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے ماں باپ کا احسان اتار ہی نہیں سکتے، خاص طور پر ماں کا۔ تم جو بھی خدمت کرو وہ اس کا حق بنتا ہے، تم اس کا حق ادا کر رہے ہو۔ تم ماں کا احسان اتار ہی نہیں سکتے۔ بچپن سے تمہیں ماں نے پالا پوسا بڑا کیا، کھلایا پلایا، تم اس کا احسان کس طرح اتار سکتے ہو؟ تمہیں اس قابل بنایا کہ تم بڑے ہو جاؤ، پڑھو لکھو اور پڑھ لکھ کے کسی قابل بن جاؤ اور پھر تمہاری شادی ہو جائے۔ لڑکے یا لڑکی دونوں کی شادیاں کسی اچھی جگہ کی جائیں۔ یہ تو بہت سارے احسان ہیں جو ماں باپ نے تم پر کیے، خاص طور پر ماں نے، جس نے ساری رات جاگ کے تمہارے لیے تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ جب تمہارے اپنے بچے ہو جائیں تو ان کی خاطر جاگ کے تکلیفیں اٹھاتے ہو تو خود احساس ہوتا ہے کہ کس طرح ماں باپ نے ہمارے لیے قربانی دی۔ تو جب ماں باپ نے یہ قربانی دی، خاص طور پر ماں نے، تو پھر ہمارے پہ ہمیشہ ماں کا احسان ہے، ہمارا تو کوئی احسان نہیں۔ یہاں احسان کا مطلب یہ ہے کہ ان سے نیک سلوک کرو۔ اگر تمہیں کوئی بات بری بھی لگے تو اف نہ کہو۔ اب قرآن شریف میں اللہ میاں نے فرمایا ہے کہ اف نہ کہو۔ اگر ماں باپ ہر وقت پیار کر رہے ہوں، لاڈ کر رہے ہوں، تمہیں تحفے دے رہے ہوں، تمہاری خدمت کر رہے ہوں، تو بچوں کا دماغ خراب ہے کہ اف کریں گے۔ اف تو تبھی ہوتا ہے جب ماں باپ کی کوئی بات بری لگے، تب بھی اللہ میاں نے کہا ہے کہ اف نہیں کہنا، بلکہ ان سے ہمیشہ اخلاق سے پیش آنا ہے، نیکی کا سلوک کرنا ہے۔ سوائے شرک کے ان کی ہر بات ماننے کی کوشش کرو۔ اگر وہ کہیں کہ دین کے مطابق نہیں چلنا یا اللہ کا شرک کرنا ہے، وہاں تم نے ان کی بات نہیں مانی۔ باقی ان کی ہر بات مانو، ان سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ، ان سے نرمی سے پیش آؤ، ان کی خدمت کرو۔ یہ ہے مطلب احسان کا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ سارا دن ان کی خدمت کرتے رہو۔ بیٹے کون سی خدمت کرتے ہیں؟ بیٹے بھی اپنی بیویوں کو لے کے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ قرآن شریف میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ شادیاں ہو جائیں تو بیٹے بھی اپنا گھر علیحدہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ماں باپ کے گھر جا کر کھانا کھاؤ اور فلاں کے گھر جاؤ، فلاں کے گھر جاؤ، ایک لمبی تفصیل ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول نے اس کی یہ بھی تشریح کی ہوئی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے
کہ شادیوں کے بعد لڑکے بھی ماں باپ سے علیحدہ ہو جائیں، سوائے اس کے کہ بہت مجبوری ہو اور ماں باپ اتنے کمزور اور بوڑھے ہوں کہ ان کو کوئی اور چارہ نہیں کہ بچوں کے ساتھ رہیں، تو پھر کوئی ایک آدھ بچہ ساتھ رہ لے اور ان کی خدمت کرے۔ ادروائز سارے بچے مشترکہ طور پر خدمت کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کریں، جب ان کے پاس آئیں تو ان کی خدمت کریں، ان سے نیک سلوک کریں، ان سے اچھی اچھی باتیں کریں اور ان کا دل بہلائیں۔ یہی احسان ہے، یہ احسان نہیں بلکہ خدمت ہے۔ احسان تو اتارا ہی نہیں جا سکتا۔ ایک سوال کیا گیا کہ ایسا کیوں ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے والد ماجد اور آپ کے بھائی کے متعلق تو معلومات مل جاتی ہیں، لیکن حضرت اقدس علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت چراغ بی بی صاحبہ کے متعلق ان کے نام کے علاوہ کچھ معلوم نہیں۔ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ آپ کی والدہ کے متعلق جو بھی معلومات میسر ہیں وہ تاریخ میں محفوظ ہیں۔ آپ کے متعلق تاریخ میں بعض روایت بھی ملتی ہیں۔ حضور انور نے سوال کرنے والی کو فرمایا کہ وہ اپنا سوال لکھ کر بھیجے تو وہ روایت اسے بھجوا دی جائیں گی، پھر وہ انہیں ناصرات اور لجنہ کے ساتھ شیئر بھی کر سکتی ہیں۔ ایک لجنہ ممبر نے سوال کیا کہ حضور کا ایگریکلچر سے گہرا تعلق ہے، اس لیے میرا سوال یہ ہے کہ حضور ہمیں ایکولوجیکل فوڈ کے بارے میں بتائیں کہ یہ صحت اور ماحول کے لحاظ سے کس طرح فائدہ مند ہے۔ اس پر حضور نے فرمایا کہ دنیا کی آبادی اتنی بڑھ گئی ہے کہ صرف آرگینک فوڈ پر ہم گزارا نہیں کر سکتے، اس لیے زیادہ خوراک پیدا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ سنتھیٹک فرٹیلائزرز اور کیمیکل فرٹیلائزر یا کیمیکل چیزیں استعمال کرنی پڑتی ہیں۔ اس کی وجہ سے زہر کا کچھ نہ کچھ صحت پر اثر تو ہوتا ہے، لیکن اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ لیکن یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ بڑا سوچ سمجھ کے استعمال کیا جائے کہ جس کے زہریلے مادے کا لمبا اثر نہ ہو وہ استعمال کیا جائے۔ اور پھر اس کے لیے یہ بھی کہ آرگینک سبزیاں یا بعض ایسی سبزیاں جن سے ان کے اثر زائل ہوتے ہیں وہ کھاتے رہنا چاہیے۔ پالک، لیٹس، سلاد وغیرہ چیزیں کھاتے رہیں تو اس کے اثرات زائل ہوتے رہیں گے۔ اس طرح اگر وٹامن ای کا استعمال کرو تو اس سے وہ زہریلے مادے بھی نکلتے رہتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً کرتے رہنا چاہیے، مجبوری ہے، مجبوری کے لیے بہرحال کرنے پڑتے ہیں، لیکن اگر کم کھانا ہے تو ٹھیک ہے۔ آرگینک فوڈ بے شک کھاؤ تاکہ کیمیکل سے فصلیں متاثر نہ ہوں، نہ تمہارا ماحول کیمیکل کے بد اثرات سے متاثر ہو، نہ زمینیں متاثر ہوں۔ باقی یہ کہ آرگینک اگانے کے لیے اپنے گھروں میں جن کے بیک یارڈ گارڈن ہے تھوڑی سی سبزی وغیرہ اگا لیں اور کچھ نہ کچھ آرگینک فوڈ بھی ساتھ استعمال کر لیا کریں تاکہ جو زہریلے مادے ہیں وہ جسم سے نکلتے رہیں۔ بیماریاں تو بعض آئی ہوئی ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود انسان کی ایوریج عمر پہلے زمانے سے بڑھ گئی ہے۔ جب آرگینک فوڈ کھاتے تھے اس وقت عمر کتنی تھی اور اب عمر کتنی ہے، تو فائدہ بھی ہو رہا ہے، بھوکے تو نہیں مر رہے۔ ہاں بعض نقصانات ہیں، ان سے بچنے کے لیے کیمیکل فرٹیلائزر اور دوسری چیزوں کا بھی ایک بیلنس استعمال ہونا چاہیے، لیکن یہ کہنا کہ مکمل طور پر ہم اس کو چھوڑ دیں یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اگر بالکل چھوڑ دیا تو پھر تم لوگوں کو سال میں 6 مہینے روزے رکھنے پڑیں گے۔ ایک نو مباین نے سوال کیا کہ بطور نو مبائن ہم اپنی فیملی کو کس طرح اپنے دین کو سمجھنے یا قبول کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ حضور انور نے استفسار فرمایا کہ آپ نے کس طرح احمدیت قبول کی تھی۔ اس پر مصطفیٰ نے بتایا کہ انہوں نے الاسلام ویب سائٹ سے جماعتی کتب کا مطالعہ کیا تھا۔ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ اسی طریقہ کو آپ اپنے رشتہ داروں اور افراد خانہ کے لیے استعمال کر سکتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آیا ان کو مذہب سے کوئی دلچسپی ہے؟
اگر وہ مذہب سے لا تعلق ہے تو آپ ان کو کیسے مجبور کر سکتی ہیں کہ وہ مذہب کے بارے میں ضرور پڑھیں؟ لیکن اگر ان کو مذہب سے ذاتی دلچسپی ہے اور وہ آپ سے سوالات پوچھیں تو آپ ان کو الاسلام کے لنکس کی طرف رہنمائی کر سکتی ہیں۔ نیز وہ جماعتی لٹریچر اور کتب جن کا آپ مطالعہ کر چکی ہیں، جن سے آپ متاثر ہوئے ہیں، چنانچہ آپ اسی طریقہ کو استعمال کر سکتی ہیں جو آپ نے اپنے لیے استعمال کیا۔ ایک ممبر لجنہ نے سوال کیا کہ کچھ دیر سے احمدی گھرانوں میں فیملی فرینڈز کا ٹرینڈ بڑھتا جا رہا ہے، جہاں فیملیز کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا اور مکس گیدرنگ میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے اور پردے کا اتنا خیال نہیں رکھا جاتا یا صرف سر پر دوپٹے تک محدود ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں سے اس بارے میں اگر بات کی جائے تو یہ دلیل دیتے ہیں کہ ہمارے بچے آپس میں پلے بڑے ہیں اور یہ میرے ماں باپ بہن بھائی یا بیٹی بیٹا جیسے ہیں۔ اس بارے میں حضور ہماری رہنمائی فرمائے۔ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ یہ ویسا ہی طریقہ غلط ہے۔ پردے کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے صرف کیٹیگریز بتا دیں کہ یہ لوگ ہیں جن سے تمہارا پردہ نہیں ہے اور یہ لوگ ہیں جو تمہارے لیے نامحرم ہیں، ان سے تمہارا پردہ ہے۔ تو ہمیں قرآن کریم پر عمل کرنا چاہیے۔ فیملی فرینڈ اور مکس گیدرنگ ویسے ہی غلط ہے۔ آہستہ آہستہ پھر اسی سے برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ آج کل تو رشتہ داروں میں بدزنیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور ایک دوسرے پر الزام تراشی شروع ہو جاتی ہیں، کچھ نے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا۔ قریبی رشتہ داروں پر غلط قسم کے الزامات بھی لگ جاتے ہیں، تو فیملی فرینڈ پر جب الزام لگیں تو پھر بجائے اس کے کہ آپس میں محبت اور پیار کی فضا پیدا ہو، وہاں رفٹ پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ ہاں، اگر فیملی فرینڈ ہیں تو مرد مردوں کے حصہ میں جائیں، عورتیں عورتوں کے حصہ میں جائیں، لڑکیاں لڑکیوں میں بیٹھیں، لڑکے لڑکوں میں بیٹھیں۔ آپس میں مکس گیدرنگز کرنا، اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھانا، کھیلنا اور اٹھنا بیٹھنا ایک حد تک 5 سے 9 سال کی عمر تک تو ٹھیک ہے، بچپن میں کھیلے ٹھیک ہے، لیکن ایک عمر کے بعد پھر پردہ ہونا چاہیے۔ ہمارے زمانے میں تو یہ رواج تھا کہ ایک عمر تک لڑکیاں لڑکے کھیلتے تھے، اس کے بعد ایک حجاب آ گیا تھا۔ لڑکیاں خود ہی کہہ دیتی تھیں کہ اب ہم تمہارے ساتھ نہیں کھیلیں گے کیونکہ اب ہم بڑی ہو گئی ہیں، اب ہمارا پردہ ہے۔ ایک حجاب ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ حیا ایمان کا حصہ ہے، تو اگر حیا ہو تو اس قسم کی باتیں پیدا ہی نہ ہوں۔ یہ برائیاں معاشرے کا رنگ اختیار کرنے سے پیدا ہوتی ہیں۔ جس ملک میں رہتے ہیں اگر اسی طرح بننے کی کوشش کریں گے تو اپنا دین بھول جائیں گے۔ یہ کلچر نہیں ہے کہ یہاں پلے بڑے ہیں اس لیے اب ہمارا ویسٹرن کلچر بن گیا ہے۔ یہ مذہب سے دوری اور لا علمی ہے۔ ہم نے تو ان لوگوں کی اصلاح کرنی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ بہن بھائی بھی ایک عمر کے بعد اکٹھے ایک کمرے میں نہ سوئیں۔ اتنی احتیاط اسلام نے بتائی ہے، اس لیے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ فیملی فرینڈ کے نام پر برائیاں پیدا ہوتی ہیں اور ہو رہی ہیں۔ بعد میں پھر لوگ پچھتاتے ہیں اور بعض لکھتے بھی ہیں۔ اس لیے اس بارے میں لجنہ کا کام ہے، ان کے تربیت کے شعبہ کا کام ہے، خدام الاحمدیہ کا کام ہے، ان کے تربیت کے شعبہ کا کام ہے، انصار اللہ کا کام ہے، ان کے تربیت کے شعبہ کا کام ہے، جماعت کے شعبہ تربیت کا کام ہے، مربیان کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو بتاتے رہیں کہ اسلام نے جو بعض پابندیاں عائد کی ہیں ان کی کوئی حکمت ہے اور اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، نہیں تو پھر برائیاں پھیلتی چلی جائیں گی، پھر بعض قباحتیں اور مسائل پیدا ہوتے ہیں، پھر بعد میں لوگ روتے ہیں، ایک دوسرے سے شکوے، لڑائیاں اور مقدمے بازیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے پہلے ہی کیوں نہ اسلام کی تعلیم پر عمل کیا جائے۔ قرآن کریم کی دعا ربنا ہب لنا من ازواجنا
ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما کے حوالے سے سوال کیا گیا کہ اس دعا کا مصداق بننے کے لیے کون سی دعا اور اعمال بجائے لائے جا سکتے ہیں۔ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ جب والدین اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں کہ وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں، تو والدین کو خود بھی اپنا عملی نمونہ دکھانا ہوگا۔ اس کے لیے بچوں کو بھی والدین کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی صحت میں برکت ڈالے اور وہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ اسی طرح بچوں کو یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ وہ ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے ان کے والدین کی بدنامی ہو۔ دعا کا بہترین اور سب سے خوبصورت ذریعہ جس سے قبولیت بھی حاصل ہوتی ہے وہ نماز ہے، اس لیے نماز کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ ایک لجنہ ممبر نے عرض کی کہ ہمارے ہاں صدقے کے بکرے کی ایک رسم رائج ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے یا پھر بلائیں اور تکالیف ٹالنے کے لیے صدقے کے طور پر بکرا ذبح کر کے غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ کیا یہ طریق سنت ہے؟ ثابت ہے؟ اس پر حضور نے فرمایا کہ یہ رسم نہیں ہے، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلاؤں کو دور کرنے کے لیے صدقہ دیا کرو۔ اس زمانے میں صدقے کا رواج تھا، بہت زیادہ غربت تھی تو لوگ صدقے میں بکرا بھی ذبح کر دیا کرتے تھے یا کسی کو پیسہ دے دیا، بعض دفعہ رقم کی صورت میں بھی صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ حالات کے مطابق جس چیز کی ضرورت ہو وہ کر دینا چاہیے۔ ہاں، بعض لوگوں کو تسلی ہوتی ہے بکرا ذبح کرا کے، تو بکرا ذبح کرا کے صدقہ دے دیتے ہیں تاکہ غریبوں کو گوشت مل جائے۔ اب پاکستان میں گوشت کی اتنی مہنگائی ہے یا افریقہ میں اتنی مہنگائی ہے کہ ہم بعض دفعہ جماعتی طور پر صدقات کی رقمیں افریقہ میں بھیجتے ہیں۔ ایک دفعہ کافی دیر ایک جگہ رقم نہیں بھیجی گئی تھی، وہ گاؤں کے لوگ تھے، تو انہوں نے رقم بھیجنے پر کہا کہ آج ہم نے 2 سال کے بعد گوشت کھایا ہے، اور پھر انہوں نے دعا بھی کی کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو جزا دے، اور دعا کی کہ ہمیں اچھا کھانے کو ملے۔ تو دنیا کے حالات کے مطابق مدد کرنی چاہیے۔ صدقہ بکرے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، کیش رقم کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، یا کسی اور حالت میں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تو اس جگہ کے حالات دیکھ کر آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا صدقہ کرنا ہے۔ آپ ناروے میں رہتے ہیں، یہاں بکرا صدقہ کر کے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہاں یہ ہے کہ کسی کو چیریٹی میں رقم دے دو، یا کسی چیریٹی آرگنائزیشن کو کپڑے بنا کے دے دو۔ یہاں بھی بہت سارے غریب لوگ ہیں جن کو کھانا شاید مل جاتا ہوگا لیکن باقی خرچے پورے نہیں کر سکتے۔ بہت سارے لوگ ان ویسٹرن ممالک میں ایسے ہیں جن کے پاس شیڈ اور شیلٹر نہیں ہے، وہ سڑکوں پر سوتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ یہاں بھی ہیں جو ڈسٹ بنوں سے نکال کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو چیریٹی آرگنائزیشن سے پوچھ کر، دیکھ کر کہ کہاں کس چیز کی ضرورت ہے، کس قسم کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، پھر اس قسم کی مدد کی جاتی ہے۔ اس لیے ہم صدقہ بھی دیتے ہیں، اور چیریٹی کے لیے ہیومینٹی فرسٹ کے ذریعہ یا دوسرے صدقات کی مد میں رقمیں بھی دیتے ہیں، اور ان رقموں سے لوگوں کو کپڑے بھی بنا کے دیتے ہیں، ان کے گھر کے باقی اخراجات بھی پورے کرتے ہیں۔ صدقات کی مختلف چیزیں ہیں، صرف یہ صدقہ نہیں کہ بکرا دے دیا۔ صدقہ کی مختلف صورتیں ہیں، اور حالات کے مطابق جس چیز کی ضرورت ہو اس کے مطابق صدقہ دے دینا چاہیے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ایک شخص گوشت لے کے آیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کہاں سے آیا؟ اس نے کہا یہ فلاں نے صدقہ کیا تھا اور اس نے مجھے گوشت بھیجا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے لیے یہ کیوں لائے ہو؟ اس نے کہا اس میں سے میں آپ کے لیے تحفہ کے طور پر لایا ہوں۔ تو حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا لیا اور فرمایا کہ تمہارے لیے وہ صدقہ تھا، میرے لیے کیونکہ تم تحفہ لائے ہو اس لیے تحفہ ہے، اس لیے میں اس کو کھا لیتا ہوں۔ تو اس بات سے یہ وضاحت ہوتی ہے کہ اس وقت صدقات کا رواج تھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی صدقات دیا کرتے تھے، بکرے ذبح کروایا کرتے تھے۔ ایک لجنہ ممبر نے سوال کیا کہ ہم کس طرح نو مباحات کو لجنہ میں بہتر طور پر انٹیگریٹ کر سکتے ہیں۔ اس پر حضور نے فرمایا کہ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم خود کتنی ایکٹیو ہو۔ پھر پہلی تو بات یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کرو کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو اسلام احمدیت قبول کرنے کی توفیق دی ہے تو اب ان کو ایمان میں بھی مضبوطی عطا فرما، ان کو ثبات قدم عطا فرما۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم ان کی صحیح طرح تربیت کر سکیں، ہمارے علم کو بھی بڑھا، ہماری روحانیت کو بھی بڑھا اور ہماری عملی حالتوں کو بھی بڑھا۔ اپنے لیے بھی دعا کرو، پھر اپنے علم کو بڑھانے کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کرو دینی علم سیکھو تاکہ ان کے سوالوں کے جواب دے سکو، اور اپنی عملی حالتوں کو بڑھاؤ۔ جب نو مباحات آئی ہیں تو وہ یہ سمجھ کے آئی ہیں کہ اسلام اور احمدیت میں ایک ایسی چیز ہے جو ان کو کہیں اور نہیں ملی مگر یہاں ملے گی۔ اگر آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہیں اور آپ ان سے پوری طرح انٹریکٹ نہیں کرتی اور ان کو انٹیگریٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتی، وہ بیچاری یہاں کر بیٹھی رہتی ہیں اور پاکستانی اپنی اردو میں باتیں کرتی رہتی ہیں یا پنجابی بولتی رہتی ہیں اور ان سے ان کی زبان میں باتیں نہیں کرتی، تو پھر ان پر غلط اثر پڑے گا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ان کو قریب لائیں، ان کی زبان میں ان سے باتیں کریں، ان کو اپنی مجلسوں میں بٹھائیں اور ان سے انٹریکٹ کریں۔ اسی طرح جب وہ اجلاسوں میں آتی ہیں، اگر پاکستانی لوگوں کی تعداد زیادہ ہے جن کو نارویجین نہیں آتی، تو پھر اگر 70% اجلاس آپ کا اردو میں ہو رہا ہے تو 30% نارویجین میں بھی ہونا چاہیے تاکہ ان کو سمجھ آ جائے۔ اور اب تو یہاں بہت ساری لڑکیاں اسکولوں میں جاتی ہیں، ان کو اردو کی نسبت یہاں کی لوکل زبان زیادہ اچھی سمجھ آتی ہے۔ اس لیے اجلاسوں میں بھی دیکھا کریں کہ کون سی زبان سمجھنے والی لڑکیوں بچیوں کی تعداد زیادہ ہے، چاہے وہ پاکستانی اوریجن کی ہیں یا نو مباحات ہیں۔ پھر اس زبان میں آپ کی زیادہ میٹنگ ہونی چاہیے۔ اگر آدھے گھنٹے کا اجلاس ہے تو 20 منٹ کا اجلاس نارویجین میں ہو اور اردو جاننے والوں کے لیے 10 منٹ کا اردو میں ہو۔ اردو جاننے والی اکثریت اب بڑی عمر کی عورتیں ہی ہیں، ان کی جتنی اصلاح ہونی تھی ہو گئی ہے، اب وہ اصلاح کے قابل نہیں رہی۔ اس لیے کم از کم نئی نسل کو سنبھالیں اور نئے آنے والوں کو سنبھالیں۔ ایک لجنہ ممبر نے سوال کیا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امتی نبی آ سکتے ہیں تو کیا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی امتی نبی آ سکتے ہیں؟ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ ایک حدیث ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اور مسیح موعود کے درمیان کوئی نبی نہیں، اور مسیح موعود کا آنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق ہے۔ آنے والے مسیح اور مہدی کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں 3-4 دفعہ نبی اللہ کہا۔ اس لیے مسیح موعود تو وہ امتی نبی ہیں جن کی پیشگوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ ہاں، یہ امکان کہ نبی آ سکتا ہے کہ نہیں، اس امکان کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی رد نہیں فرمایا۔ ہم کسی بات کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ نبی نہیں آ سکتا۔ کسی وقت کوئی ایسا زمانہ آئے کہ تم بالکل ہی بگڑ جاؤ اور کوئی اس مقام پر کھڑا ہو جو نبی کا مقام ہے، لیکن وہ بھی وہی ہوگا جو مسیح موعود کو ماننے والا ہوگا، اس سے باہر نہیں جائے گا۔ اور اگر خلافت نظام اس وقت تک جاری ہے تو وہ اس زمانے کا مجدد بھی ہوگا اور اصلاح بھی کر دے گا۔ امکان تو ہے کہ نبی آ سکتا ہے، ہم اس کو رول آؤٹ نہیں کرتے، لیکن مسیح موعود کا زمانہ جس کے حالات کے بارے میں
حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی لکھا، وہ آخری 1000 سال کا زمانہ ہے، اس میں سے کچھ 100 سال گزر گئے اور چند 100 سال باقی ہیں۔ یہ زمانہ ایسا ہے جو مسیح موعود کا ہی زمانہ ہے، اور اسی کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی، اور بخاری کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تمہارا امام تمہارے میں سے ہوگا، امامکم منکم۔ اس لیے مسیح موعود علیہ السلام اس پیش گوئی کے مطابق آئے۔ جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسیح موسیٰ کہا گیا، یعنی آپ نئی شریعت لے کر آئے، اسی طرح مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مسیح موسوی کے قدموں پر بھیجا۔ اس لیے اس لحاظ سے اسلام میں اب یہ آخری مسیح و مہدی ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نبی نہیں آ سکتا۔ ہاں، اگر ایسے حالات ہوں تو اللہ تعالیٰ قادر ہے، کسی کو بھی بھیجنا چاہے تو بھیج سکتا ہے، لیکن جہاں تک ہمارا علم ہے وہ یہی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح کو ہی نبی کے لقب سے پکارا، جو آخری 1000 سال کا مجدد بھی ہے، اور اسے مسیح و مہدی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ملاقات کے آخر پر حضور انور نے فرمایا کہ چلو پھر اللہ حافظ ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ